السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے سبق نمبر 3 شروع ہو رہا ہے اور بیان ہے شرک کا بیان۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، شرک کے بارے میں جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ لفظ بار بار سنتے رہتے ہوں گے کہ شرک، تو اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی جانیں گے، سمجھیں گے کہ شرک کہتے کس کو ہیں اور شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور شرک کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا اور حدیث میں کیا آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شرک ایک ایسا گھناؤنا فعل ہے، یعنی ایسا برا کام ہے کہ جو کسی ایک بھی شریعت میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا، کسی بھی شریعت میں۔ کسی بھی شریعت میں کا کیا مطلب؟ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جس کو شریعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کرام کی شریعتیں بھی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، اب ان میں کچھ انبیاء کرام ایسے تھے جن کو الگ شریعت عطا فرمائی گئی، اور کچھ انبیاء کرام ایسے تھے جو اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت پر ہی تھے، یعنی اسی شریعت کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو مختلف شریعتیں پہلے ہوئی ہیں، اور ساری شریعتیں انبیاء کرام کو جو بھی عطا کی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے تھی، اور سب حق تھی ساری شریعتیں۔ لیکن جب شریعت مصطفیٰ آ گئی، شریعت محمدیہ آ گئی، تو اب کسی دوسری شریعت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اب اگر کوئی سوچے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کروں کہ وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، یا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کروں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ جائز نہیں ہے اور یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اس کے اسلام میں خلل واقع ہوگا۔ اسلام پر پورے طور پر عمل کرنا لازم، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا لازم ہے، اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی شریعت میں، یعنی شریعت محمدیہ میں یا کسی اور نبی کی شریعت میں، یہ شرک کو ایک لمحہ تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے، 1 سیکنڈ اس کو سمجھ لیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ سوچیں اب کتنا برا یہ فعل ہوگا اور کتنا گھنونا یہ فعل ہوگا۔ جائز قرار بھی کیسے دیا جا سکتا تھا کہ شرک تو اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ بڑے گناہ اگر مان لیں ہم، تو بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ شرک ایمان کی ضد ہے، ایمان کا اپوزٹ، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف۔ جہاں شرک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہو سکتا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں شرک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شرک کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، اور جو مومن ہو وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لازم کہ ہم شرک سے بچیں۔ جیسے اندھیرا اجالا ایک دوسرے کے اپوزٹ، رات دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی شرک اور ایمان اسلام کی چھتری کے نیچے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں مشرک کے انجام کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی بلند و بالا مقام سے زمین پر گر پڑے تو پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں، یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو علیحدہ کر کے دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، یعنی ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور اس کے جسم کے جو حصے، باڈی پارٹس، اس کے ٹکڑے کر کے الگ کر کے دور کسی جنگل میں، کسی وادی میں، کسی ریگستان میں اس کے اعضاء کے ٹکڑے کو پھینک دیتی ہے۔ اور یہ ہلاکت کی عبرتناک اور بدترین صورت ہے۔ ہلاک ہونا یعنی تباہ و برباد ہونے میں بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آدمی نارمل موت مر جائے، فطری موت مر جائے، یہ بھی ہلاک ہونا ہے۔ ایک کہ کسی کو کوئی قتل کر دے، گولی مار دے، یہ بھی ہلاک ہونا ہے۔ اس میں زیادہ تکلیف ہوتی، لیکن یہ والی جو تکلیف ہے کہ جانور اس کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں، اور پرندے جو شکاری پرندے اس کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں، اور ہوا اس کی
اس کے جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دور کہیں علاقوں میں مختلف منتشر کر دے، اس کو پھینک دے، یہ کتنی خطرناک اور عبرتناک ہلاکت ہے اور عبرتناک موت ہے۔ اس سے زیادہ بدترین کوئی ہلاکت کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو شخص ایمان کے بعد شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہے، یعنی پھر اس کی سوچ منتشر ہو جاتی ہے۔ جب آدمی شرک کرتا ہے تو اس کی سوچ بھی گندی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ذہن میں خیالات بھی برے برے آنے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ کی شان میں اور گستاخیاں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ویسا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کی فکر منتشر ہو جاتی ہے، یعنی اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور کفر کی وادی میں وہ گر پڑتا ہے، تو اس کی فکریں منتشر ہو جاتی، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں، یعنی شیطان اس کو اور زیادہ گمراہ کرتا ہے اور اس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور کفر کی طرف لے جاتا ہے اس کو۔ یوں مشرک اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور سوچیں آپ، یہ جو ظاہری ہلاکت ہے، مر جانا، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، اس سے جسم تباہ ہو سکتا ہے، جسم کو تکلیف ہوگی، جسم کی بوٹیاں ہو جائے، یا جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ لیکن شرک جو ہلاک کرتا ہے، شرک کی جو ہلاکت ہے، شرک جسم کو ہلاک نہیں کرتا، شرک جو ہے وہ روح کو ہلاک کر دیتا ہے، اس سے روحانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ شرک بہت ہی بدترین چیز ہے۔ اللہ پاک مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اور اس سے نیچے جو کچھ بھی ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، یعنی شرک سے کم والا جو گناہ ہے، شرک سے نیچے والے جو گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ اور جو اللہ کا شریک ٹھہرا ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی وہ گمراہ ہو گیا، اور اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دور کی گمراہی، یعنی ایسی گمراہی جو گمراہی میں بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ایسی گمراہی میں مشرک گر پڑا ہے۔ یاد رکھیے، شرک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتی ہے اور دوزخ کو دائمی یعنی ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا دیتی ہے، یعنی مشرک جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دیکھیں، ظلم بہت طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچا دیں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو تھپڑ مار دیں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ناحق قتل کر دیں، اور ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کوئی گناہ کا کام کریں، اور ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کفر کریں، اور ظلم یہ بھی ہے کہ آپ شرک کریں۔ تو یہ دیکھیں، نیچے سے اوپر کی طرف آتے جائیں تو ظلم کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ظلم کا سب سے بدترین درجہ ہے شرک۔ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یہاں مراد ہے ظلم کی سب سے بدترین قسم، یعنی شرک۔ شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ دوسرے جو گنہ گار ہیں، جیسے ہم اور آپ بھی گنہ گار ہیں، ہم اور آپ بھی گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی سفارش ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، دوسرے جو اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے ہیں، جیسے اولیاء کرام، انبیاء کرام، حفاظ، علماء، فقہا، مشائخ، ان کو بھی شفاعت کرنے کا اختیار ہوگا، تو یہ ہمارے گناہوں کو بخشوائیں گے، تو ان کو اختیار، تو ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی، شرک کو کوئی بھی بخشوا نہیں سکتا۔ یہ قرآن میں شرک کے بارے میں یہ وعید آئی اور یہ فرمایا گیا۔ آگے حدیث میں شرک کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے۔ سوچیں آپ کہ وہ کیسا بدترین گناہ ہوگا، کتنا برا یہ فعل ہوگا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے تو شرک مت کرنا۔ آگے ہمارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، حضور ارشاد فرماتے کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ اللہ کریم کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی سب سے بڑا گناہ یہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اب یہ بھی سوچیں کہ شرک کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کو ملایا گیا تو اس سے ہم سمجھے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو شرک سے بچتے رہنا کیونکہ یہ چونٹی کی آواز سے زیادہ مخفی ہے، یعنی چونٹی کی آواز سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ چونٹی کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے؟ نہیں سنائی دیتی، اور شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، یعنی اس سے بچنا بہت ہی دشوار ہے۔ لہٰذا آدمی کو ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے شرک جیسا بدترین کوئی کام نہ ہو جائے، تو وہ شرک سے بچتا رہے، شرک کے اسباب سے بھی بچتا رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم شرک سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلم ونستغفرک لما لا نعلمہ، یعنی اے اللہ ہم دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر کسی کو تیرا شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور نادانستہ طور پر یعنی انجانے میں ایسا کرنے پر تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ یعنی شرک اگر دانستہ طور پر کیا جائے تب بھی وہ شرک ہے، اگر نہ دانستہ نہ جانتے ہوئے بھی اگر کوئی شرک کر لے تب بھی اس کا حکم تو ہوگا ہی۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ہم دانستہ طور پر شرک کرنے سے اور نہ دانستہ طور پر شرک کرنے سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیری مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اب یہ شرک آ رہا ہے بار بار لفظ، تو شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں، اس کو بیان کریں گے۔ شرک کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب ہے کہ شرک کا معنی ہے اللہ پاک کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، معبود ہونے میں دوسرے کو شریک کرنا، خدا ہونے میں دوسرے کو شریک کرنا۔ یعنی ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مان لینا، ایک یہ مطلب ہو گیا، اور ایک مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق مان لینا۔ ایک تو دیکھیے، ایک تو یہ کہ عبادت کرنے لگ جائے کسی اور کی، تو یہ تو شرک ہو ہی گیا۔ کسی مخلوق کی اللہ کے سوا عبادت کرنے لگ جائیں تو یہ تو شرک ہو گیا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو عبادت کے لائق مانا تب بھی شرک ہو جائے گا۔ عبادت کی نہیں ہے لیکن مان لیا، یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ چیز اللہ کے سوا، یہ مخلوق یہ عبادت کے لائق ہو سکتی ہے یا یہ عبادت کے لائق ہے، یہ صرف عقیدہ رکھا، اتنا مانا، تو اسی میں وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ ابھی اگرچہ عبادت کی نہیں ہے، عبادت کرے گا تو وہ تو شرک ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ بھی رکھ لے کہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہو سکتا ہے اللہ کے سوا تو یہ بھی شرک ہے، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ یعنی شرک کیا بتایا کہ کسی کو واجب الوجود ماننا اللہ کے سوا یا کسی دوسرے کو مستحق عبادت ماننا، یہی شرک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کفر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ شرک نہیں ہو سکتا، اس کو کفر کہا جائے گا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ شرک نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ اوپر واجب الوجود کی اصطلاح بیان کی تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی واجب الوجود کے معنی کیا، واجب الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری اور عدم یعنی نہ ہونا غیر ممکن اور محال ہے۔ اور وہ ذات کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ جس کا وجود ضروری ہے یعنی وہ ضروری طور پر موجود ہے، اور اس کا عدم محال ہے یعنی اس کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ موجود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اس کا موجود نہ ہونا یہ محال، ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں۔ یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی فنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اس کا جو وجود ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ اس کا خود کا ہے۔ ہمارا جو وجود ہے انسانوں کا یا دوسری مخلوقات کا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں موجود کیا تو ہم موجود ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے تو وہ خود سے موجود ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، شرک کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلے نمبر پر کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی وجود میں کسی کا محتاج نہیں، یعنی موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اسی طرح اس طرح کسی کا وجود مان لینا یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ بات مان لینا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ بات مان لینا کہ وہ بھی ہمیشہ سے، وہ بھی ہمیشہ رہے گا، یا کسی کے لیے ایسی صفات مان لینا جو صفات ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہیں گی، تو یہ شرک کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے جس طرح اللہ کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح کسی اور کو کائنات کا خالق یا اس کی تخلیق میں شریک ماننا یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک کی دوسری قسم ہو گئی، یعنی کسی اور کو خالق مان لینا، یعنی پیدا کرنے والا مان لینا، دنیا کو پیدا کرنے والا یا کائنات کو پیدا کرنے والا مان لینا، جس طرح اللہ نے پیدا کیا اسی طرح دوسرے کو پیدا کرنے والا مان لینا، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم اللہ پاک کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی طرح کسی اور کو واجب الوجود ماننا کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے کسی اور مخلوق کے لیے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح خالق کائنات ہے اسی طرح کسی اور کو بھی خالق کائنات مان لینا۔ اور تیسری قسم ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مستحق عبادت ہے اسی طرح کسی اور کو بھی عبادت کے لائق مان لینا۔ یہ تین درجے ہو گئے، یہ تین قسمیں ہو گئی شرک کی۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ جائز امور کو شرک کہنے والوں سے میل جول رکھنا کیسا ہے؟ ابھی آپ کو شرک سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ شرک کے اندر یہی چیزیں آئیں گی، کسی کو واجب الوجود ماننا، کسی کو خالق کائنات ماننا یا کسی کو مستحق عبادت ماننا، یہ چیزیں ہوں گی تبھی شرک ہوگا، اور یہ چیز نہیں ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ تو ہمارے مخالفین وہابیہ دیا بنا ہم پر شرک کے فتوے لگاتے رہتے، وہ یا رسول اللہ بولو تو شرک، اولیاء کرام سے مدد مانو تو شرک ہے، اور بدعت کے محفل میلاد بناؤ تو یہ بدعت ہے، یا جو ہے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو تو یہ شرک ہو گیا۔ اس طرح کے فتوے ہم پر لگاتے رہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں، غور کریں، ہم یا رسول اللہ بولتے ہیں تو کیا اس میں یہ جو چیزیں بیان کی گئی یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو کیا ہم ان کو خدا سمجھ کے پکارتے ہیں؟ کیا ہم ان کو واجب الوجود سمجھ کے پکارتے ہیں؟ کیا ہم ان کو خالق کائنات سمجھ کے پکارتے ہیں؟ یا کیا ہم ان کو مستحق عبادت سمجھ کے پکارتے ہیں؟ کسی بھی سنی مسلمان چاہے وہ بالکل جاہل ہی کیوں نہ ہو، وہ مسائل اور شریعت کے احکام سے بالکل بھی واقف نہ ہو اور عقائد کا بھی علم نہ رکھتا، اس کو بھی آپ پوچھ لیں، سنی کو، ایک عام سنی کو پوچھ لیں کہ کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتے؟ وہ کہے گا نہیں، خدا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے بارے میں آپ پوچھ لیں کسی بھی سنی سے، ایک عام سنی سے بھی پوچھ لیں کہ کیا تم اولیاء کرام کو خدا سمجھتے ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، ہم ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے، ہم ان کو خدا کا مقبول بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے کی طاقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ وہ جو مدد کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، تو ان کا مدد کرنا یہ عطا ہی ہے۔ اب یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ مدد کس کی ہوئی؟ اللہ ہی کی مدد ہوئی۔ تو حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ اولیاء کرام وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے کہ دوا وسیلہ بن جاتی ہے شفا کے لیے، جبکہ حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اگر یہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا شرک ہو تو پھر یہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو دوا بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ دوا سے مدد لے رہے ہیں وہ۔ اگر غیر اللہ سے مدد لینا مطلقاً شرک ہو تو دوا سے مدد نہیں لینی چاہیے، وہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کے سوا ساری چیزوں کو غیر اللہ کہا جائے گا۔ تو اولیاء کرام اگر غیر اللہ ہیں تو وہ دوا بھی غیر اللہ ہے، تو ان کو دوا بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ان کے عقیدے کے حساب سے شرک ہو جائے گا۔ تو جائز امور کو شرک کہنے والوں سے میل جول رکھنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہے، حدیث شریف میں آیا کہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ مسلمان ہے، مومن ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص مسلمان کو کافر کہے تو یہ کفر اس کی طرف پلٹے گا، یعنی وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسوں سے جو بلا وجہ مسلمانوں کو بات بات پر شرک و بدعت کے حکم لگاتے ہیں، شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ان سے دور رہیں، کہ حدیث مبارکہ میں بد مذہبوں سے دور رہنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، سلام کرنے وغیرہ دیگر معاملات سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دیکھیے، اگر ہم کسی دشمن کے ساتھ رہیں تو وہ ہمیں ظاہری نقصان پہنچائے گا، وہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے گا، ہمیں زخم لگا دے گا، یہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے ایک دم آخری حد میں پہنچ جائے، وہ قتل کر دے۔ تو
تو زیادہ سے زیادہ یہ ہماری جسمانی موت ہوگی. لیکن اگر ہم یہ بد مذہبوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے, اور عقیدہ خراب ہو جانا یہ روحانی موت ہے, روحانی زندگی کی موت ہے, اور یہ سب سے بڑی موت ہے. یہ جسمانی موت سے بڑھ کر یہ روحانی موت ہے کہ آدمی کافر ہو جائے, آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے. تو ہم جس طریقے سے اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اس سے بھی کئی زیادہ ہمیں اپنی روحانی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے, یعنی اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو بد مذہب ہیں, یہ ہمارے ایمان کے چور ہیں, یہ ہمارے ایمان کو چرانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کو چھین لینا چاہتے ہیں. اور ہمارے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہی کی دولت ہے. تو ہم مال کی اور دوسری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو ایمان کی ہمیں کتنی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے, ایمان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ چور وہیں پر جاتا ہے جہاں پر دولت ہوتی ہے. تو یہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے, وہ ہماری اسی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے, گمراہوں سے دور رہنا چاہیے, اور ان سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے, دوستی یاری نہیں رکھنی چاہیے, اور رشتہ داری تو ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بد مذہبوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد نبوت کا بیان ہے, اور بہت ہی پیارا بیان کہ نبوت کسے کہتے ہیں, انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, نبی کسے کہتے ہیں, نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, اور نبیوں کا مرتبہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.